بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وبارك على نبينا مولانا محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے تمام مخلوقات میں. جیسے کہ محدثین نے کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ جل شانہ کے بعد اللہ جل شانہ نے اس کائنات میں کوئی ایسی ہستی پیدا نہیں کی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبے برابر ہو. اور اس کا پورا جو ہے یقین اور اعتقاد کرنا چاہیے. اس سے محبت بڑھے گی، اور جتنی زیادہ محبت بڑھے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنا انشاءاللہ تعالی ایمان بہت پکا اور مضبوط ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بہت پکا ایمان مضبوط ہوگا. صاحب قصیدہ بردہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ ویسے تو ہم کو یہ انسان نظر آتے ہیں لیکن کوئی سمجھا نہیں ہے، بے شک انسان ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک نے بھی یہ عقیدہ دیا ہے 16ویں پارے میں، قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ لیجیے کہ میں بشر ہوں. لیکن پھر جو اسی کے ساتھ اسی ٹکڑے کے اندر جو اللہ جل شانہ پھر اشارہ فرما رہے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارا جیسا انسان ہوں، لیکن یوحا الیہ، میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہوں. یوحا میرے اوپر وہی ہوتی ہے، یوحا. تو یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ. اور وہی تو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر آتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کوئی اور تھی. قرآن پاک کے اندر عجیب عجیب جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات آتے ہیں، کہیں صراحتاً، کہیں اشارتاً، کہیں کیا. تو جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا زیادہ ایمان پکا اور مضبوط ہوگا، ہے نا. تو صلی یا رب، یہ اللہ رحمت بھیج اس نبی کی ذات کے اوپر کہ جو قبر کے اندر انسان کے لیے، مرد مومن کے لیے مونس ہوگی. قبر کے اندر وحشت ہوتی ہے نا، کوئی یہ آؤ گے آپ چلے جاؤ گے اوپر سے السلام علیکم، اور آنا بھی نہیں چاہیے. دنیا اور ہے نا، دنیا میں جب ہے آپ کے پاس اگر ویزا نہیں ہے ایک ملک کا تو وہاں سے آپ آگے نہیں جا سکتے. بس مال سامان تلوا دیا تو ہٹ گیا بات، فیصلہ پھر ہم نہیں جا سکتے، ہاسپٹل میں نہیں جا سکتے آگے. تو پھر وہ تو آخرت کا معاملہ ہے، آنا بھی نہیں چاہیے. سمجھ رہے ہو کچھ؟ ماشاء اللہ یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو سب کچھ سمجھ میں آ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی بڑی محبت ہوگی. یہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، چھوٹی سی ہے لیکن بہت بڑا مرتبہ پایا ہے، اور بھی ہے. تو انہوں نے ایک جگہ کو لکھا ہے کہ قاری ابو بکر، یعنی ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا ابو بکر بن محمد. تو وہ دوسرے بزرگ قاری ابو بکر کے پاس جایا کرتے تھے ملنے کے لیے، خدمت کے لیے. اعتقاد تھا، بیٹھتے تھے ادب کے ساتھ. تو اس بیٹھنے کے درمیان میں دیکھنا چاہیے ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بھولے بالے تھے لیکن بزرگ تھے. پہلے تو لوگ ان کو پہچان نہیں سکتے تھے، بعد میں پہچاننے والوں نے ہی پہچانا جو اب کتاب میں آیا ہے. آپ کہیں گے پھر آپ بھی ان میں سے جو ان کو پہچانتے، ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں پہچاننے والوں نے پہچانا، اور وہ کتاب میں آیا، کتاب کی سطروں کو پڑھ کر ہم نے سمجھا پھر، ہے نا. اتنے بڑے خدا کے نیک بندے جو ہے چھپے ہوئے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ. ان کی انگلی سے انگلی بھی لگ گئی تو کام بن جاتا ہے. تو وہ بیٹھے دیکھیے
اتنے میں شبلی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو قاری ابوبکر جو ہے بہت بڑے قاری بھی تھے، بزرگ بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، بڑے بڑے زبردست مصر کے علماء ان کے پاس ان کی سن جاتے تھے۔ جب شبلی آئے تو یہ کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھے اور ان کو معانقہ کیا اس طریقے سے خوب جوایا، موقع ملا، اور پھر جو ہے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، پیشانی کو بوسہ دیا، پھر اپنی جگہ پر بیٹھایا اور آپ ادھر سامنے بڑھ گئے۔ تو اب جو آئے تھے خدمت میں وہ یہ بات سب دیکھتے رہے، تو قاری ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، ان کو تو کوئی اتنا بڑا سمجھتا بھی نہیں ہے مصر کے علماء میں، اور آپ ان کے لیے جو ہے، اور آپ تو جو ہے شہرت یافتہ ہے عالم کے، تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ یہ کیوں، لیکن یہ جو ہے کوئی وجہ معلوم ہوتی ہے، کوئی بات ہے۔ کہا بیٹھ جاؤ، اٹھا لیا سامنے ابوبکر کو، کہا سنو، کہا کہ میں نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا، آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد پھر ان کو بہت ہی معانقہ کیا اور ان کی پیشانی کو چوما جو تم دیکھتے رہے، یہی چیز ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اللہ اللہ یا اللہ، کیسے کیسے بندے دیکھا آپ نے، اسی دنیا میں بستے تھے، اسی سرزمین پر بستے تھے، یہی کھاتے پیتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ انگلی لگ گئی تو کام بن گئے۔ تو آگے پھر کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ قاری وہ کہتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں ابوبکر کو، انہوں نے سوال کیا تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور شبلی سن رہے رحمۃ اللہ علیہ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، تو صحابہ بیٹھے تھے، یہ بھی بیٹھے تھے، اتنے میں یہ آ گئے شبلی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ اللہ کا رسول جس کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ اللہ اللہ، حاشا و کلا، ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، ایسا تو ہم سوچ بھی سکتے نہیں کہ ان کا مرتبہ حضور سے بڑا ہو، ایسا نہیں، لیکن ان کی قسمت کتنی بڑی ہے نا، لاکھوں بنگلے، لاکھوں کارے، لاکھوں دنیا، لاکھوں سلطنتیں، سب کچھ ہو، لیکن یہاں سے قربان جن کے لیے کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر ان کو لگایا گلے پر ایسے شولی سرما رہے ہیں، پھر کہا شبلی لاؤ تمہاری پیشانی، تو پیشانی کو لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کو چوما، کہا یہ میں نے خواب میں دیکھا اور میں اشش کر رہا تھا اور میری آنکھ کھل گئی، آج موقع مل گیا کہ وہ شبلی جن کے لیے حضور کھڑے ہوئے تھے آج میرے پاس تشریف لائے، تو میں نے موقع سنبھالا کہ موقع نہ جائے، میں وہی سنت ادا کر لوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں میں نے پوچھا قاری ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ، آپ نے ان کی بڑی قدردانی کی، بڑی عزت کی ہے نا، اب تو یہ علماء کے نزدیک بھی مشہور اور شہرت یافتہ ہو جائیں گے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہاں، ان کے دل کے اندر میرا عشق بھرا ہوا ہے، میری محبت بھری ہوئی ہے، اور اس محبت جو ان کے دل کے اندر میرا عشق بھرا ہوا ہے، میری محبت جو بھری ہے، اس کا ایک دلیل تو ہر روز کی ہے، 5 وقت کی نماز میں جب امام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ فوراً پڑھتے ہیں سلام پھرا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ، یہ آیت پڑھ کر وہ آیت پڑھتے ہیں سورہ توبہ کی آخری آیت جو 11ویں پارے میں ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ مرد مومن حضور کو بہت پیارا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہاں تک اس آیت کریمہ کو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد فوراً 3 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، کوئی دن خالی نہیں گیا ان کا، چاہے گھر پر بیماری کی وجہ سے شہر میں پڑے، گھر میں پڑے، لیکن کوئی دن خالی نہیں گیا، کوئی دن۔ اس کی وجہ سے ان کی اس عشق کو بہت ابھارا ملا، میرے دل کے اندر یہ آ گئے، تو اللہ کے رسول کی جو ہے وہ دل کے اندر جو آ جائے وہ
کوشش کرتے رہو. اللہ کے رسول تو بہت ہی کریم ہے، قرآن پاک میں کہا ہے بہت کریم ہے. وہ تو ایسا ہے کہ آپ تھوڑا سا آگے بڑھو تو بہت آگے بڑھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے، تھوڑا سا محبت اور عشق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی ضرورت ہے. ابھی ہی آیت نماز کے بعد پڑھ لو. یعنی شیوڑی تو برسوں سے کر دیتے، ہم برسوں سے نہیں کر رہے تو آج بھی کرے. ابھی جتنے برس اللہ جل شانہ دنیا میں دے، حق تعالیٰ جل شانہ ہے نا. رحمت حق بہانہ نبی رحمت حق بہانہ میں جویت، بہانہ میں جویت. بہانہ کا معنی کوئی بہانہ، اور بہا کا معنی قیمت. اللہ کی رحمت کوئی قیمت نہیں تلاش کرتی ہے کہ صوفی اللہ 2 کروڑ اللہ تو میں اپنی رحمت دوں گا. اس میں ایسی کوئی بات نہیں. 2 کروڑ کا خالق تو ہوئی ہے. حق تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ الحمد للہ.